اور بات اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ میری بات سمجھ رہے نا آپ؟ ماشاءاللہ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کی اولاد۔ آدم کی اولاد کون ہے؟ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب آدم کی اولاد ہے نا۔ پہلے اولاد کے آدم ہے، اس کے بعد ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جو کچھ ہے دنیا میں پہلے آدم کے اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ تو ایک سوال یہاں پر ایک کویشچن ہوتا ہے کہ کس بنا پر عزت دی ہے؟ کیا چیز ہے انسان کے اندر؟ کس چیز کی وجہ سے انسان کو عزت دی گئی ہے؟ تو حدیث میں آیا ہے الصورۃ الحسنہ، بہترین شکل والا بنایا انسان کو اللہ تعالیٰ، بہترین شکل والا بنایا۔ ہزاروں کروڑوں لاکھوں انسان کو آپ جمع کریں گے، سب کا شکل الگ الگ ہے، ملتا جلتا نہیں ہے اور خوبصورت ہے۔ انسان کا جو شکل ہے نا اس جیسا کوئی شکل دوسرا جانور میں نہیں پایا جاتا، چاہے کہ کتنی ہی خوبصورت جانور آپ سامنے لے کے آئے، انسان جیسا چہرہ والا حشاش بشاش نہیں ملیں گے آپ کو۔ یہ ایک فرق یہاں پر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت بخشی ہے خوبصورت چہرہ دے کر۔ دوسرا یہ ہے منحہ العقل، اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بڑی نعمت دی ہے، وہ ہے عقل۔ عقل کا استعمال کر کر کے انسان دنیا میں کہاں کہاں گزر رہے ہیں، سمندر کے تہ کے نیچے کیا ہے وہ نکال رہا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ کو صرف اشارہ کرنا ہے۔ آج زمین کے اندر ہی انسان نہیں بس رہے ہیں، آسمان میں، ہوائی جہاز میں کہاں کہاں گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ کس بنا پر؟ عقل کی وجہ سے۔ یہ عقل اتنی بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان کو عزت میں اضافہ کیا ہے اور بڑھا دیا ہے۔ تو اس لیے اور عزت بخشی ہے اللہ تعالیٰ، اور نعمت دی ہے منحہ النطق، گویائی دی ہے۔ یہ جو بات کر رہا ہوں یہ بات میں اتنا اثر ہوتا ہے، دوسرا جانور میں اس طرح کا نہیں دیا ہے۔ ان کو لینگویج دیا ہے، وہ انسان ادا کر سکتا ہے، انسان معافی ضمیر کو ادا کر سکتا ہے، انسان دوسروں کو اپنی طرف کنوینس کر سکتا ہے، اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بولنے کی وجہ سے، بول کر، سینٹنس کو پروک کر کے، بول کر، بھاشا کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا جانور میں نہیں ہے، دوسری کوئی مخلوق میں نہیں ہے، انسان کے اندر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کے اندر یہ خوبصورتی رکھی ہے عزت بخشانے کے لیے، اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دینے کے لیے۔ اس کے بعد دیا ہے اکرمہ بالنعم، بہت سارے نعمت سے اکرام کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کیا کیا نعمتیں ہیں؟ میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر میری نعمت کو کاؤنٹنگ کرنا چاہو، حساب کرنا چاہو، ہاں سمندر کے جو مچھلیاں ہیں وہ حساب کر کے ختم کر سکتے ہیں لوگ، جو ریت ہے ریگستان کے زمین کے اندر جو ریت ہے اس کو کاؤنٹنگ کر کے لوگ حساب کر کے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانہ میں حساب کرنا ممکن ہے، یقین جانو حساب کرنا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم اگر میری نعمت کو حساب کرنا چاہو لا تحصوها، حساب کر کے کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ بتائیں ایک دو نعمتیں، آنکھ کی نعمتیں، آنکھ میں جو پردہ ہے آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آنکھ کا جو پردہ ہے یہ کیا کام کرتا ہے۔ گاڑی لے کے ہم چلتے ہیں، گلاس میں، شیشہ میں وہاں پر ایک وائپر ہوتا ہے، وہ جو ہے
صفائی کا کام کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ آنکھ کا جو پردہ ہے، کس وقت آپ کی آنکھ کے اندر میل کچیل ہے اس کو دور کرنا ہے، آنکھ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گاڑی کے اندر سوئچ دبانا پڑتا ہے لیکن آنکھ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں گاڑی میں وہاں پر ایک کونے میں پانی کا سسٹم ہے، پانی تھوڑا سا چھڑک دیتا ہے اور پورا صفائی ہو جاتا ہے تاکہ شیشہ کو نہ کٹے، اس وجہ سے پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ آنکھ میں بھی پانی کی ضرورت ہے، دیکھیے آنکھ کو ملیں گے تو پانی نکلے گا، صفائی ہونے کے ساتھ ساتھ پانی جتنی ضرورت ہے وہ پانی بھی سپلائی دیتا ہے۔ یہ ایک نعمت ہے، حالانکہ پردہ اس طرح لگایا ہے، آپ سونے جا رہے ہیں، آنکھ کا پردہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سونے جا رہے ہیں، اب سونے جا رہے ہیں، ہماری آنکھ بند ہو جائے، یہ ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی یہ خود بخود یہ بند ہو جاتا ہے۔ کیا نعمت بنایا، کیا نعمت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، کھانا اندر جاتا ہے نکل نہیں آتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے واپس نہیں آتا، کیوں؟ وہاں پر ایک بھیلپ لگا ہوا ہے، نان ریٹرن بیل جس کو کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک مہمان کو بلایا کھانا کھانے کے لیے، وہ کھانا کھایا اور رات کو بولا آپ سو جائیے یہاں پر، کہ ٹھیک ہے میں سو جاؤں گا۔ تسبیحات وغیرہ پڑھ رہے تھے، فجر کے وقت جا کے دیکھا وہاں پر بیچارہ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں۔ ان کو جا کے بولا مہمان صاحب آپ کھانا کھا کے سوئے نہیں رات میں؟ کہ نہیں میں سوتا نہیں ہوں، میری نیند کی حالت بیٹھے ہوئے چلا جاتا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ میں لیٹ کر سوتا نہیں ہوں۔ کیوں لیٹ کر نہیں سوتے؟ کہ آج کتنے سال ہو گیا میں لیٹ کر نہیں سو پاتا، اس لیے کہ جو بھی کھانا میں کھاتا ہوں کھانے کے بعد یہ جو نان ریٹرن ویلو ہوتا ہے وہ میرا تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، لیک ہے، جس کی وجہ سے وہ واپس آ جاتا ہے کھانا، میں جب لیٹ جاتا ہوں وہ کھانا واپس آ جاتا ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمارے باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک ہی سینٹنس میں بول دیا ہے، حساب کرنا چاہو گے حساب کر کے کبھی ختم نہیں کر پاؤ گے، ہزاروں نعمتیں ہیں۔ دیکھیے اور سب نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ۔ میں بالکل مختصر انداز میں جو مین پوائنٹ کی بات ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ، رسول بھیجا، پیغمبر بھیجا، میسنجر بھیجا، یہ کسی جانور میں نہیں بھیجا۔ ہم بھٹکے ہوئے راستہ کو اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے، اللہ کی راہ دکھانے کے لیے کسی اور کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہے، تاکہ ہم اللہ کی پہچان لے سکے، اللہ کو پہچان سکے، اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے، اس لیے میسنجر بھیجا ہے، نبی بھیجا ہے، ہر زمانے میں نبی بھیجتے رہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے نبی کا بھیجنا، جس کی وجہ سے ان سب نعمتوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کو باقاعدہ عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد آدم کو عزت دی ہے۔ عزت دینے کی بہت سارے کارن، بہت سارے کارج یہاں پر آ گیا نا، تو اس کے علاوہ بھی ہے، ایک ہے دل کی نعمت۔